अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ और सैटरडे स्पेशल में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जमहूरियत के टॉपिक पर। जमहूरियत का खुलासा अगर एक जुमले में बयान करना हो तो अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए, अवाम की हुकूमत जमहूरियत है। एक ऐसा सियासी निज़ाम जिसमें महकूम अपने हुक्मरानों को और वोटर अपने नुमाइंदों को कंट्रोल कर सकें और वोटरों का इख्तियार अपने मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर हो। वो सिस्टम के जिसमें गुड गवर्नेंस को उसका बुनियादी तकाजा समझा जाता हो। यही वजह है कि जिस जमहूरियत में गुड गवर्नेंस ना हो उसे हकीकी जमहूरियत कहा ही नहीं जा सकता। गुज़िश्ता 73 साल से पाकिस्तान में जमहूरियत के जिस मॉडल पर अमल किया जाता रहा है, क्या उसका अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के जमहूरी तसव्वुर से कोई ताल्लुक है? कि हमारे निज़ाम में शहरियों को मसावी हुकूक और मौक़े मयस्सर दिखाई दे रहे हैं? बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातें या तो फर्द वाहिद के गिर्द घूमती रहती हैं या फिर उनकी औलाद को विरासत में क़यादत की कुर्सी मिल जाती है। क्या हम जमहूरियत को बादशाहत के रूप में ही देखना पसंद करते हैं? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चौताई साहब, NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। ब्रिगेडियर साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अज़हर उम्मी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौज़ूए बहस होंगे। तो बात कर लेते जमहूरियत के हवाले से कि क्या वजह है कि हमारा जमहूरी निज़ाम कहने को तो जमहूरी निज़ाम है, लेकिन यहाँ पर हमें अवामी हुकूमत नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। नासिब चौताई साहब, फरमाइएगा, आपको लगता है कि बड़ी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत मौजूद है आज के माशरे में? जमहूरियत से हम गए सियासी पार्टियों पर। सियासी पार्टियों में तो वो डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी जो है थोड़ी बहुत मान लेता हूँ मैं, चलो कोरम पूरा नहीं है तो इजलास नहीं हो रहा, स्पीकर लड़ जाता है लोगों से वगैरह वगैरह। लेकिन सियासी पार्टियों में तो जमहूरियत का नाम तक नहीं है, निशान तक नहीं है। और मुझे याद है कि एक ज़माने में सियासी पार्टियों के इंतखाबात हुआ करते थे और वो इंतखाबात बाकायदा उनके दफातर में और वोट पड़ा करते थे। बेगम भुट्टो की पीपल्स पार्टी विमेन थी, उसके इंतखाबात होते, पीपल्स पार्टी के जनरल काउंसिल के इंतखाबात हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात ख़राब होते चले गए। मुस्लिम लीग बढ़ती चली गई, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ बढ़ती चली गई और उनमें जो हालात थे वो इतने बदतर हो गए कि लोगों ने पूछते ही छोड़ दिया कि तुम्हारा यूनियन काउंसिल का मेंबर कौन होगा, तुम्हारा KMC का नुमाइंदा कौन होगा, तुम्हारा MNA कौन होगा, ये तक पूछना छोड़ दिया। वो छोड़ें आपके चेयरमैन कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा। तो जब सियासी पार्टियों की ग्रोथ नहीं हो पाई, जब सियासी पार्टियां फ़रोग़ नहीं कर पाईं, जब माशाल्लाह आते रहे लगते रहे, ह्यूमन राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी होती रही, तो सियासी पार्टियाँ भी एक तरफ़ा हो गई। अच्छा, इसका आगाज़ बहुत पहले हो गया था हमारे यहाँ। हमने 48-49 के बाद, लियाकत अली खान के मर्डर के बाद ये देख लिया था कि इस मुल्क के साथ क्या होने वाला है, और उसी तरह पर सियासी पार्टियों ने अपने आप को आमरीत के गालिब में डाला। और इसलिए सियासी पार्टियाँ आमिर के साथ चली जाती हैं, आमिर से मिल जाती हैं। कुछ हैं जो पागल हैं, जो लड़ जाती हैं, जो भिड़ जाती हैं, जो फांसी पा जाती हैं, जो कत्ल हो जाती हैं, वो अलग लोग हैं। लेकिन अक्सरियत वो है जो आमिर से मिलना चाहती हैं, आमिर की गोद में बैठना चाहती हैं, उसकी गुड बुक्स पढ़ना चाहती हैं। तो जब तक आप सियासी पार्टियों को जमहूरी नहीं बनाएंगे, मसला हल नहीं होगा। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की असम्बलियों में मौरूसी सियासत का हिस्सा इस वक्त 50% से ज़्यादा है। ये जानने के बाद हम कह सकते हैं कि जमहूरियत मौजूद है इन सियासी जमातों में जो कि ऐवान बाला और ऐवान ज़री में बैठी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दरियाब। असल में चूँकि आप जमहूरियत की बात कर रही हैं और आपको पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से वो थ्योरी से रिलेटेड होती हैं। पहले आप थ्योरी डिस्क्राइब करते हैं और उसकी फिर प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आपको ग्राउंड के ऊपर नज़र आती है। तो पहले तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमहूरियत वाकई हमारे मुल्क के अंदर कभी थी, कभी आएगी या कभी मौजूद है। एक बहुत बड़ा अदारा है इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, वो दुनिया में जो जमहूरी स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी है उसको कंपेयर करता है और उसके लिए उन्होंने 60 इंडिकेटर्स रखे हुए हैं, जिसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो उसके अंदर एक तो प्लूरलिज्म है,
اس کے بعد سول لبرٹیز ہیں اور پھر پولیٹیکل کلچر ہے. اور ان تمام کے مطابق, اس انڈیکیٹرز کے مطابق انہوں نے جمہوریت کو 3 پہلوؤں میں ڈسکرائب کیا ہے, اور دنیا کے تمام ملکوں کو وہ کمپیئر کرتے ہیں ان 3 یا 4 پہلوؤں کے حساب سے. پہلے وہ کہتے ہیں فل ڈیموکریسی, پھر وہ کہتے ہیں فلاڈ ڈیموکریسی, پھر وہ ڈسکرائب کرتے ہیں ہائبرڈ رجیم, اور پھر وہ ڈسکرائب کرتے ہیں اتھارٹیرین رجیم, اتھارٹیٹیو رجیم. اب اگر وہ ان کس کانسیپٹ کو آپ دیکھیں جو بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, تو وہ فل ڈیموکریسی کو ڈسکرائب کرتے وہ تمام آئیڈیل چیزیں بیان کرتے ہیں جمہوریت میں ہوتی ہے, جس میں سول لبرٹیز ہیں, فنڈامنٹل پولیٹیکل فریڈم ہے, پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے, انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے, سول لبرٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آپریسو سسٹم نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشن کا سسٹم ہے. اور یہ انڈیکیٹرز وہ فل ڈیموکریسی کے آئیڈیلزم میں لے کے آتے ہیں اور اس میں دنیا کو کمپیئر کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے اس میں کوئی 15-20 ملک آتے ہیں جس میں ٹاپ پہ ناروے ہے, پھر آئس لینڈ ہے, پھر فن لینڈ ہے, اس طرح وہ آگے چلتے ہیں اور اس کی ریٹنگ وہ 9 to 10 کے حساب سے کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی فلاڈ ڈیموکریسیز, اس کے اندر وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز تو وہاں پہ ہوتے ہیں لیکن وہاں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہوتی ہے, وہاں پہ زیادہ تر سول لبرٹیز موجود نہیں ہوتی ہیں, آپریسو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو ٹارگٹ کرتی ہیں, گورننس بہت بری ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گورننس کے اندر فلاز ہوتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو آپ دیکھتی ہیں اس کو وہ فلاڈ ڈیموکریسی میں کہتے ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے کوئی 50 ملک رکھے ہوں, اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی فلاڈ ڈیموکریسی میں آتا ہے, اور جرمنی بھی فلاڈ ڈیموکریسی میں آتا ہے, اسرائیل بھی فلاڈ ڈیموکریسی میں آتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہائبرڈ رجیم ہے, اور ہائبرڈ رجیم کے اندر وہ کہتے ہیں نہ تو یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں, وہاں کا بیسک سول لبرٹیز نہیں ہوتی, پولیٹیکل کلچر نہیں ہوتا, لوگ پولیٹکس میں زبردستی حصہ لیتے ہیں, اور سب سے بڑی چیز جو وہ کہتے ہیں اس کے بہت ساری چیزوں کا وہ کہتے ہیں یہاں پہ ایکسٹینسو ہائی لیول کرپشن ہوتی ہے, بیڈ گورننس ہوتی ہے, اور یہ ہائبرڈ رجیم ہوتا ہے. اور اسی جمہوریت سے ہمارا تعلق ہے. ہائبرڈ رجیم, اس ہائبرڈ رجیم کے اندر پاکستان آتا ہے, اور پاکستان کا ان جمہوری ملکوں کے اندر 106 نمبر آتا ہے. تو آپ پہلے, اور پھر اتھارٹیرین رجیم جو پاکستان میں, پہلے تو آپ یہ سوچ لیں کہ کیا ہم جمہوریت کے کانسیپٹ میں پورا اترتے ہیں. تو جب ہم جمہوریت کے کانسیپٹ نہیں پورا نہیں ہوتا دنیا میں, ہم ایک ہائبرڈ سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں, تو پھر وہ تمام چیزیں جو ناصر بیگ صاحب نے کہی ہیں, جو آگے آپ کہیں گے پولیٹیکل پارٹیز کے حساب سے, کرپشن کے حساب سے, کلچر کے, ہمارے ہاں وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں. آپ نے خود فرمایا کہ ہمارے یہاں ایک بادشاہت کا سسٹم ہے, اور اس پولیٹیکل سسٹم میں وہ ڈسکرائب کرتے ہیں تو ہمارے, اور اس میں یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کسی پولیٹیکل سسٹم میں چاہے وہ فلاڈ ہو چاہے فلڈ ہو, اس میں موروثیت کا کانسیپٹ نہیں ہے, انٹرنلی ٹرانسفر نہیں ہوتے. وہ امریکہ کو فلاڈ ڈیموکریسی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ باپ کے بعد بیٹا ریپیٹ ہوتا ہے, بیٹے کے بعد اس کا بیٹا ریپیٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ چیز کوئی اس میں سے کوئی بھی انڈیکیٹر, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبانی کلام میں ڈیموکریٹک پارٹیز کہا جا سکتا ہے, لیکن اٹسیلف پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بیسک تھیوری کے حساب سے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ہاں ہائبرڈ رجیم ہے, ہائبرڈ رجیم کو کمپیئر کر لیں آپ جس چیز سے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. مونا, آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی ذریعہ. ہاں مونا, اب اسی سوال کے ساتھ آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار کا حصہ رہی ہیں اور اقتدار میں موجود ہیں بھی, ان کے اندر ڈیموکریسی پائی جاتی ہے؟ ذریعہ, ایک تو میں سمجھتی ہوں کنگریچولیشنز کہ آپ نے یہ ٹاپک ٹیبل کیا ہے جب ہم صرف اور صرف جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو پاکستان جو بنا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا ہی ڈیموکریٹک پرنسپلز پر تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اصولی طور پر ان کے ویژن پر چلا جائے یا چلا جاتا تو یہ ملک شاید پروبیبلی ون آف دا موسٹ ڈیموکریٹک کنٹریز میں سے ایک ہوتا, سب سے جمہوری ممالک میں سے ایک کا شمار پاکستان کا ہوتا. لیکن خیر بدقسمتی سے جس قسم سے چیزیں آگے بڑھی ہیں, مجھے لگتا ہے فوری طور پر جیسے ہی محمد علی جناح اور ان کا انتقال جیسے ہی ہوا, فوری طور پر ہم نے اپنی جو جمہوری روایات تھیں, اپنی جو ایک تمام چیزیں تھیں, ان کو ہم نے ٹاپل کر دیا. اس کی سب سے بڑی وجہ تھی سازشیں. جس قسم کی سازشیں پروان چڑھیں, اور جس قسم کے جو ان کے آس پاس کے رہنے والے لوگ یا جو ان کے آس پاس کے کنسپریٹرز تھے, سازشی لوگ تھے,
انہوں نے ظاہر ہے وہ چاہتے نہیں تھے، اور ڈیموکریسی ایک وہی انسان نہیں چاہے گا جو کہ خود پسند ہو، جو کہ آمریت پسند ہو۔ بدقسمتی سے میں اس میں بہت ایک بلیم ہے یا ایک قصور ہے، میں پیپلز پارٹی کو بھی دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے، کیونکہ اس وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ون آف دا فرسٹ پارٹیز تھی جو کہ فلرش ہوئی ایک شخصیت کے نام سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور ان کے نام سے یہ پوری آگے چلی، سب کچھ ہوا، لیکن پھر انہوں نے بھی اس چیز کو، اس پرنسپل کو، جمہوریت کو اپنی پارٹی میں اس طرح سے انکریج نہیں کیا۔ پھر سوال آ جاتا ہے کہ کیا جو دیگر جماعتیں آئیں، یعنی کہ چلے نون لیگ ہو گئی، یہ تمام جو بلکہ JUIF وغیرہ، جو یہ تمام مذہبی جماعتیں تھیں، کیا انہوں نے جمہوریت کو اس طرح سے اپنے اندر پروان چڑھایا؟ اس کا بھی سوال سخت نفی میں ہے۔ پھر اگر ابھی بھی اس وقت موجودہ بھی حالات دیکھیں تو اب بات یہ ہے کہ یہاں پر کبھی بھی یہ چیز فلرش کی ہی نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو آگے نہیں آنے دیتے ہیں، یہ بہت تلخ حقیقت ہے ہماری تمام سیاسی جماعتوں کی، جو کہ ہر وقت جمہوریت کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن خود یہ دیکھنے، اپنے گریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں ہے کہ اتنے وہ جمہوری خود بھی ہیں یا نہیں، یا جمہوریت ان کے اندر کتنی ہے، رچتی بستی ہے۔ اپنے گھروں کے لوگوں کو آگے بڑھانا، اپنے جسے کہتے ہیں فیملی ممبرز کو، اپنے دوستوں کو۔ چلیں مونا، میں اس پوائنٹ پر بھی آتی ہوں، اس پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں ہم کہ جو نئی قیادت ہے اس کو کتنا رسپونڈ کرتی ہیں یہ سیاسی لیڈرشپ۔ نئی قیادت کی بات نہیں، ایون جو پرانے سٹالورٹس ہیں آپ کے، وہ بھی اس وجہ سے آگے نہیں آ پاتے، کیونکہ آپ کے اپنے چہیتے، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے دوست اقارب، بالکل لوگ جو ہیں ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ آپ اپنوں کو نوازنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، اسی لیے آپ جو آپ کے فالوورز ہیں یا جو نیچے ہیں، آپ کے سپورٹر، آپ انہیں آگے نہیں لے کر آتے۔ رضا رومی صاحب جی، تھینک یو کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر آج پروگرام کر رہی ہیں۔ میرے خیال سے بہت اہم موضوع ہے، خصوصاً آج کل جو گفتگو بھی ہو رہی ہے ملک میں۔ مگر دیکھیے، ایک تو پہلی تو یہ بات ہے کہ تاریخ میں دیکھنا ہوگا کہ جب پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا تھا تو یہاں پر جو حصہ تھا برٹش انڈیا کا، یہاں پر سیاسی انسٹیٹیوشنز جنہیں کہا جاتا ہے وہ اتنے مضبوط نہیں تھے۔ مسلم لیگ ایک واحد پارٹی تھی، لیکن مسلم لیگ بھی اس طرح سے آرگنائز نہیں تھی پاکستان میں، مشرقی اور مغربی پاکستان میں، جس طرح کے دیگر پارٹیاں دوسری سائڈ پہ انڈیا میں تھی، مثلا کانگریس کی پرانی تاریخ تھی۔ تو یہ ایک نئی پارٹی تھی اور اس میں بھی بہت تغیرات آئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ مسلم لیگ بھی ایک شکار ہو گئی بیوروکریسی کی، سازشوں کی، اور اس میں اتنے رد و بدل ہوئے۔ مثلا دیکھیے، پاکستان کے پہلے 10 سال میں 7 وزیر اعظم رہے، یعنی کہ ایک وزیر اعظم جو ہے اس کا ٹرم جو ہے وہ 1 یا 1.5 سال سے زیادہ نہیں تھا۔ لیاقت علی خان صاحب کو تو ویسے شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو آئے وہ آئے نکالے گئے۔ سول بیوروکریسی جو تھی، جو انگریز نے بنایا ہوا تھا نظام، وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اقتدار اور پاور ان کے ہاتھ میں رہے، اور یہ سیاستدان نہ تو اس قابل ہیں کہ وہ چلا سکتے ہیں، اس لیے بار بار ان کو بدلنا جو ہے وہ لازم ٹھہرتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک لمبا سپیل گزارا نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں، جنرل ایوب خان کے زمانے میں، اور اس زمانے میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ انہوں نے کوشش کی، کچھ الیکشن بھی کروائے، خیر وہ بھی ایک تاریخ کا الگ حصہ ہے۔ تو پہلی تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ سیاسی پارٹیوں کو اس طرح سے موقع ہی نہیں ملا، اس کے لیے آپ کو ایک فضا چاہیے ہوتی ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ آرگینک طریقے سے گرو کر سکیں۔ تو جب آپ کے بار بار انٹرپشن ہوتی ہے جمہوری نظام میں، تسلسل جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، اور اس کے بعد سیاسی پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ انسیکیور ہو جاتی ہیں کہ دوبارہ سے ان کی پارٹی کو بدلنا جائے۔ کیونکہ دیکھیے، پہلے یہ بھی ہوتا رہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مسلم لیگ تھی، پھر اس کو ریپبلکن پارٹی بنا دیا گیا کچھ لوگوں کو لے کے، پھر کنونشنل لیگ آ گئی ایوب خان کے زمانے میں، اس میں رد و بدل ہوئی۔ پھر آپ نے دیکھا یہ حالیہ تاریخ میں پی ایم ایل جو ہے، اس کے کتنے گروپس ہیں، کاف ہے، نون ہے، فے ہے، شین ہے، پتہ نہیں پوری الفابیٹ آپ سٹارٹ کر لیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی دھڑا مل جائے گا، کیونکہ وہ اس طرح سے ان کی وہ گروتھ نہیں ہوئی۔ تو ایک تو یہ بدقسمتی کی بات ہے، مگر دوسری جو اہم یہ بھی بات ہے کہ سیاسی جو پارٹیز رہی ہیں
उनका खुद से भी तरीका कार जो है वो आपने जो अपने इब्तदाई में बात की कि हमारे माशरे में जो है अथॉरिटेरियनिज्म जिसे कहते हैं या ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज जो हैं, बादशाहत हो, चाहे वो घर का निज़ाम हो, चाहे वो स्कूल हो, तो उसमें भी एक वो ऑटोक्रेटिक तरीका रहता है। जमहूरी जो प्रोसेस होता है उसके लिए आपको अक़दार और कल्चर बदलता है वक्त के साथ, ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। मगरिब में अगर आप जमहूरियत को देखते हैं तो वहां पे भी 200-300 साल लगे उसको पनपने में। हिंदुस्तान में आपने देख लिया कि शुरू में इलेक्शन कराते रहे, आज वो बिल्कुल ही फैशिज्म की राह पर चलने। तो आपको इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होती है। सिर्फ एक इलेक्शन कराने से, 2 इलेक्शन कराने से, एक पार्टी को लाने से जमहूरियत नहीं बनती। इसके लिए एक बड़ा तवील जिद्दोजहद और स्ट्रगल होती है। ज़ग़म खान साहब, कैसे आप इस पर एनालिसिस देंगे अपने कि जो सिचुएशन पाकिस्तान में गुज़िश्ता 73 सालों से चल रही है, वाकई जमहूरी अमल है और ये चल रहा है, जमहूरियत मौजूद है इन पार्टियों में जो आज इक़्तिदार का हिस्सा हैं? ज़रियाब, आज हम सियासी जमातों को अकाउंटेबल बना रहे हैं, राइटली सो। हम क्रिटिकल हैं और क्रिटिकल होंगे थ्रू आउट दिस प्रोग्राम, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अल्फाज सियासी जमातों के हक़ में सबसे पहले कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान को सियासी जमात ने बनाया था, पाकिस्तान के आइन को सियासी जमात ने बनाया था, पाकिस्तान के तमाम तबकात को सियासी जमातें आवाज़ देती हैं, प्लेटफॉर्म देती हैं, वो मजहबी हों, लेफ़्ट की हों, राइट की हों, मिडिल क्लास हों, बिज़नेस पीपल हों, सब लोगों को, हर तबके को किसी ना किसी सियासी जमात के ज़रिए से वॉइस मिलती है, आवाज़ मिलती है, और सब इलाक़ों को, हर ज़बान बोलने वालों को। सियासी जमातों के बग़ैर जमहूरियत मुमकिन नहीं और जमहूरियत के बग़ैर पाकिस्तान मुमकिन नहीं। और इन सियासी जमातों के झंडे तले लोगों ने अपने हकूक़ की बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, बड़ी बड़ी जंगें जीती हैं। सिर्फ आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो आवाम से ताल्लुक़ है और जो वर्किंग क्लास ने उसके नीचे उसके साथ मिलकर जो बैटल्स की और जो बैटल्स जीती, वो ख़ुद एक पूरी कहानी है। अब इस सवाल की तरफ आते हैं, क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत है? बदकिस्मती से नहीं है। और अंदरूनी जमहूरियत के जितने इंडिकेटर्स होते हैं उनमें से अक्सर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर जमहूरी फ़ैसला साजी नहीं है। जब सियासी जमातों को अपने अंदर कोई फ़ैसला करना होता है तो वो किसी ऐसे मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं करते जिसको जमहूरी कहा जा सके। उनकी मेंबरशिप बेस इतनी बड़ी नहीं है जो जस्टिफाई करे उनके वोट्स को, कि वो करोड़ों वोट लेते हैं लेकिन एक्टिव मेंबर्स उनके उस लिहाज से बहुत ही थोड़े हैं। उनकी फ़ंड रेजिंग की सलाहियत जो है वो बहुत कम है, जिसके नतीजे में वो मजबूर होते हैं कि बड़े बड़े ताकतवर लोगों के पीछे जाएं, शुगर मिलों से पैसा लें, ATMs के पैसे पकड़ें, और उसके नतीजे में फिर उनकी जो फ़ैसला साजी होती है, पॉलिसी साजी होती है, उस पे असर पड़ता है। फिर वो ATMs आके बड़े बड़े ओहदे भी ले लेती हैं। इख्तलाफ राय की गुंजाइश नहीं है। पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ राय करता है तो फिर पार्टी में उसका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पार्टी के जो एजेंडाज़ हैं वो क्लियर नहीं हैं, क्योंकि ये सब प्रोसेस नहीं है, तो आपको पता नहीं है कि इस पार्टी का एजेंडा क्या है, व्हाट दिस पार्टी स्टैंड्स फॉर। आप इस पार्टी की हिमायत करें तो क्यों करें। ये बात ठीक है कि सियासी जमातों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, उनको हॉस्टाइल टेक ओवर का ख़तरा रहता है कि वो इधर से वो मेंबरशिप खोलें, जमहूरी बनाएं तो कोई पूरी की पूरी पार्टी ले उड़े। बेनज़ीर ये कहा करती थी, आपने देखा है कि पार्टियों पर यलगार होती है, कब्ज़ों की कोशिश होती है, बाहर से उनके अंदर बगावतें बर्पा करने की कोशिश होती है। ये बात भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो पार्टियों को कोशिश करनी चाहिए थी वो नहीं की, और पार्टीज़ एक तरह की डायनेस्टीज़ बन के रह गई हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा, डायनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई अगर किसी लीडर का बेटा या बेटी है तो वो खुद ब खुद लीडर बन जाएगा, उससे ट्रायल ऑफ फायर से गुजरना होगा। बेनज़ीर इस वजह से लीडर नहीं बन गई कि वो भुट्टो की बेटी थी। भुट्टो का बेटा मुर्तज़ा भी था, वो बेटा था। मुर्तज़ा भुट्टो को किसी ने लीडर नहीं बनाया, बेनज़ीर को अवाम ने कबूल किया, वो उस पूरे इम्तहान से गुजरी तो लीडर बनी। आज भी अगर कोई ये समझता है या समझती है कि वो नवाज़ शरीफ की बेटी है या बेटा है
तो इस वजह से वो लीडर नहीं बन जाएगा कि नवाज शरीफ का बेटा है, उसको ट्रायल ऑफ फायर से चले आवाम कितना कबूल करती है और आवाम का वोटर एक लीडर का इंतखाब में कितना ज़रूरी होता है, इस पर भी आती हूँ मैं जगम खान साहब। लेकिन बात आपकी फिर वही आप यहाँ पर आ जाती है कि पार्टी मंशूर इस कदर काबिल रहा है कि बंदा वाह वाह कहने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद ये पार्टियां अपना मंशूर भूल जाती हैं। बात कर लेते हैं पार्टी में नई क़यादतों के हवाले से कि सियासी जमातों की जानिब से जब इलेक्शंस के हवाले से तैयारी की जा रही होती है तो नई सियासी जमातें भी इलेक्टेबल्स ढूंढने पर मजबूर होती हैं, बजाय उन अशखास के हवाले से, अपने सपोर्टर्स के हवाले से जो कि बुनियादी तौर पर उस पार्टी का हिस्सा होते हैं। और हमने हाल ही में इसकी बहुत सी मिसालें भी देखी। नासिर से फरमाइएगा, आप समझते हैं कि सियासी जमातों की क़यादत पार्टी में नई क़यादत की हौसला अफजाई करती आई है और करती है? ये बड़ा अहम सवाल है आपका, लेकिन थोड़ा सा मैं जाऊंगा पीछे दोस्तों की बातों के ऊपर। हम कंफ्यूज हैं जमहूरियत के बारे में। हमारे सबसे बड़े शायर मुफक्किर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। फिर अल्लामा ने कहा कि सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्श कौन तुमको नज़र आए मिटा दो। फिर जालिब साहब ने कहा कभी जमहूरियत यहाँ है, ये भी हमारी एक हसरत है। तो हम खुद कन्फ्यूज हैं जमहूरियत क्या है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि जमहूरियत सबसे बदतरीन निज़ाम है, सबसे बदतरीन निज़ाम, लेकिन अब तक आजमाए हुए तमाम निज़ामों से बेहतरीन निज़ाम है। और अक़वाम मुत्तहिदा की डेफिनेशन अगर आप देखें तो डेफिनेशन कहती है कि जमहूरियत ख़ुद मंजिल नहीं, जमहूरियत अवाम की खुशहाली, बेहतरी, तरक्की और इंसानी हुकूक़ तक पहुँचने का एक रास्ता है। फिर दूसरे और भी आते हैं, भुट्टो साहब के भी बहुत से मक़ूले हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर से कि जब सियासी पार्टियां कारकुनों से बनती हैं और कारकुन जब ऊपर जाते हैं तो वो सियासी पार्टी का एक अच्छा चेहरा होते हैं। लेकिन अगर कारकुन बग़ैर स्ट्रगल के ऊपर जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, किसी तरह नहीं जा सकता। लोगों ने इस मुल्क के अंदर बहुत सी मार खाई है, बहुत से मामला देखें, सबको पता है, मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ, कभी उनको पार्टी से निकाल दिया गया, कभी पार्टी बदल कर दिया गया, कभी पार्टी से गायब कर दिया गया, और ये सब कुछ होता रहा ऐसे वक्तों में कि जब मुल्क में आमरीत थी। अब मैं ये बात कहूँगा आपसे कि अगर नए लीडरशिप को आपको लाना है तो उसको ट्रायल एंड एरर से गुजारिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए। जो पुराने ज़माने में एक स्टडी सर्कल हुआ करते थे हर पार्टी में, जमात इस्लामी समेत, जमात इस्लामी तो जाके इस्टेब्लिशमेंट से मिली मियां तोफ़ैल के ज़माने में, उससे पहले नहीं मिली थी। वो स्टडी सर्कल गायब हो गए, कारकुनों की तरबियत गायब हो गई, और फिर जो ज़ाहिर है कि मौरूसी क़यादत है वो काबिज़ होती चली गई। तो हत्ता कि ज़िया-उल हक़ की मुस्लिम लीग पर उनका बेटा काबिज़ है, अकेला आदमी। मुस्लिम लीग ज़िया-उल हक़ के सदर ने कहा, मरियम बीबी आती हैं वहाँ हैं, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रगल से होकर आएँ। जगम साहब ने सही कहा है कि अंगारों पे चलना पड़ता है, अंगारों पे चलना पड़ता है, और कारकुन को भी अंगारों पे चलना पड़ता है। मुझे बड़ा दुख होता है उस वक़्त जब मैंने देखा कि आज से 30 साल 40 साल पहले का सियासी कारकुन जो कोड़े खा रहा था वो आज कहीं कोने में बैठा हुआ है, या तो उसको स्पेशल असिस्टेंट बना दिया गया है, या चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है पंजाब के और सिंध के क्लर्क बनकर। वो कहाँ गए वो लोग, वो हीरे कहाँ गए जो हमने तराशे थे, जिनको हमने तरबियत दी थी? हमसे मुराद सियासी पार्टियों ने तरबियत दी थी। जो जेलों में गए थे, जो बाहर आए थे तो उनका इस्तकबाल फूलों से हुआ था, उनको लापता कर दिया गया। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, एक प्रोसेस है, प्रोसेस चल रहा है। अगर इस मुल्क के अंदर हम ये तय कर लें कि फ़ैसला साजी में आवाम को शामिल किया जाएगा और कानून की हुक्मरानी होगी तो शायद मामलात बेहतर हो सके। अब ये देखें ना आप कि अगर पार्लियामेंट में कानून की हुक्मरानी नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं तो एनबीसी बहुत बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन एक छोटा सा अगर हम पोर्शन निकाल दें तो कहीं ना कहीं जो निचली क़यादत है वो आती है ऊपर, ऊपर आती है, बिल्कुल आती है। ठीक है।
زغم صاحب ابھی جو ہے آپ کے سامنے پارٹی میں لوگ وہ NBC پوائنٹ آپ کا آگے مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیجیے. زغم صاحب آپ کو حال ہی میں کوئی ایسی مثال نظر آتی ہے؟ دیکھیں وہ حفیظ جالندھری نے کہا تھا کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. اگر کوئی بڑی ہمت سے پارٹی میں گھس آئے تو بڑے زوروں سے اپنے آپ کو منوا لے تو وہ تو جگہ بنا لیتا ہے. لیکن پارٹیز کے اندر ایسا ماحول نہیں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ، ایک ساز آور ماحول جس میں ایک نئی قیادت ابھر سکے. اور اس کی بڑی واضح وجوہات ہیں. نئی قیادت کہاں سے ابھر سکتی ہے؟ اس کے دو بڑے طریقے ہو سکتے ہیں، ایک اندرونی ایک بیرونی. اندرونی طریقہ پارٹی کے اندر سے ہے کہ پہلی بات پارٹی کے اندر جمہوریت ہو، پارٹی میں الیکشن ہو رہے ہوں گے تو نچلی سطح سے الیکشن کے ذریعے مقبول لیڈرشپ خود بخود ابھرتی آگے آ جائے گی. اب وہ ہم نے اس سے پہلی گفتگو کر لی کہ پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے. لیکن اب پارٹیز کا یہ دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے بڑا دلچسپ کہ پارٹیز اگر انسٹیٹیوشنز ہوں تو وہ صرف پاپولر پارٹیز نہیں ہوتی، وہ انسٹیٹیوشنز بھی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے ان کا ایک بیوروکریٹک آسپیکٹ بھی ہوتا ہے. اس میں مستقل لوگ بھی ہوتے ہیں جو ملازم ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ورکرز کو ایسی ایکٹیویٹیز میں لانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو لیڈرشپ بننے کے مواقع فراہم کرنا. تو سوائے ایک جماعت اسلامی کے جو بڑی تگڑی بیوروکریسی جس کے اندر ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی پارٹی نہیں جس کا ایک بیوروکریٹک سٹرکچر بھی ہو جس میں پارٹی کے کارکنوں کو، لیڈرشپ کو ان کی تربیت ہو رہی ہو. دیکھیں لیڈرشپ سکلز کا نام بھی ہے نا، تربیت بھی چاہیے نا. تربیت کے ذریعے آپ لیڈرشپ بنیں گے. اگر تربیت کا نظام ہی نہیں ہے تو پھر تو لیڈرشپ بننا بھی مشکل ہے. یہ تو ہو گیا اندرونی نظام. بیرونی نظام کیا ہو سکتا ہے؟ بیرونی نظام ہو سکتا ہے لوکل گورنمنٹ. کیونکہ ایم پی ایم این اے تو تھوڑے سے عہدے ہیں، اس میں تو بڑا ایک آپ کو پہلے ہی بڑا تکڑا ہونا پڑتا ہے اور خاندانوں کے لیے نسبتاً آسان ہے اس میں الیکشن لڑنا اور سامنے آنا. لیکن اگر آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے سے ایک نئی لیڈرشپ جن کو کوئی دوسرا موقع نہیں ہوتا وہ نکل کر ابھر کر سامنے آتے ہیں. اور نئی قیادت کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے لوکل باڈی الیکشن جو ہیں وہ اس کی ایک بہترین مثال ہے. صرف ایک چیز مجھے ایڈ کرنا دیجیے گا، اس میں جو ایک اور پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے اس کا ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے، ایک فیئر ہے، ایک خوف ہے کہ ہمیں کوئی ریپلیس نہ کر دے. اور ساتھ ہی جو پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ مجھے بیوروکریسی میں بھی نظر آتا ہے، بزنس میں بھی نظر آتا ہے، سیاست میں بھی نظر آتا ہے، ایک ایسا عجیب سا خوف ہے کہ ہمارے نیچے کوئی ہم سے. تو زغم صاحب اگر اس انسیکیورٹی کے پہلو کو میں سامنے رکھوں، مطلب پھر ہم یہ کہہ دیں کہ حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی؟ میں یہ بالکل کہہ رہا ہوں کہ ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے، حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. مونا؟ اچھا، میں بالکل یہ بات جہاں تک ہے میں تھوڑا سا ایک کامنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایز فار ایز بے نظیر از کنسرنڈ، ان کا بھی تذکرہ ہوا، خاص طور پہ اگر وومن لیڈرشپ کو پاکستان میں دیکھیں یا کوئی بھی خاتون جو ابھر کر سامنے آئی ہو، واقعی اس میں بے نظیر صاحبہ بے نظیر تھی، ان کی مثال نہیں ملتی. شی واز ون آف ہر کائنڈ. انہوں نے واقعی جسے کہتے ہیں اسٹرگل کی ہے، سب کچھ کیا ہے. اور مریم نواز صاحبہ ان کو بہت امیٹیٹ کرتی ہیں لیکن یقیناً کوئی موازنہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ جو مرتضیٰ اور شاہ نواز صاحب کے حوالے سے بات کی تھی، میں اس پہ صرف یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے سامنے انہوں نے یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کم سٹرگل کی تھی یا پھر اپنے والد کے ساتھ جو انہوں نے حالات و واقعات ہوتے ہوئے دیکھے تھے اس کے نتیجے میں ان کے اوپر کوئی کم مظالم تھے، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ چلے گئے تھے دوسری جانب، وہ چلے گئے تھے ایک جسے کہتے ہیں کہ وار زون میں، اور وہ ایک اس میں اگریسو ہو گئے تھے، اس میں ملیٹنسی کا بھی ایک عنصر لے آئے تھے اپنے والد کی ان کو پھانسی کے بعد. تو اس وجہ سے بیسکلی they were sent where they are right now. تو اب یہ تمام یہ باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، بلکہ بے نظیر صاحبہ سے اس حوالے سے بہت سارے سوالات بھی کیے جاتے ہیں ہمیشہ سے. جب وہ تھیں، جب وہ حیات تھیں، ان سے بہت سارے سوال ہوتے تھے جس کے وہ جواب ایز سچ نہیں دے پاتی تھی. اب آپ کا یہ جو سوال ہے نا ذریعہ ٹاکنگ اباؤٹ دس، مجھے یہ بالکل بات صحیح لگتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ نئی قیادت کو انکریج کیا جاتا ہے، میں نہیں سمجھتی، کیونکہ لوگ یہ بات صحیح ہے کہ بڑے جو ٹاپ ٹیئرز ہیں یا جو اصل میں جو جائنٹس ہیں
ایک ان کی انسیکیورٹی کا اس پہ بہت بڑا عنصر ہے. یہ انسیکیور ہوتے ہیں نیچے کے ان لوگوں سے جو کہ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ڈائنامک ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹیز اچھی ہوتی ہیں. مغرب میں ویسے بھی میں ایک جنرلی بات سمجھتی ہوں, ان کی پورا جو ان کا ملک ہے یا ان کا جو پورا نظام ہے اس کے پروان چڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں ینگسٹرز کو, ینگ بلڈ کو, ڈائنامزم کو انکریج کیا جاتا ہے, حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. افسوس کے ساتھ پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں. اور چلے ینگسٹرز تو ایک طرف, وہ تو ایک طرف ہو گئی بات, وہ تو آپ دور ہی چھوڑ دیں نا. ایون جو اسٹالورٹس ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ پارٹی میں اس طرح سے آگے آ پاتے ہیں. بالکل ان سے مشاورت بھی کی جاتی ہے, ان کو آگے ہیڈ ٹیبلز پر بھی بٹھایا جاتا ہے, لیکن وہ پارٹی لیڈر نہیں بنتے. وہ پارٹی لیڈر وہی رہتا ہے, اور اس کے بعد جو بندہ آتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اس بیسیکلی پارٹی لیڈر کا یا تو رشتہ دار ہوتا ہے, یا کوئی عزیز و اقارب ہوتا ہے, یا پھر بہت کوئی جگری دوست ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے میں نہیں سمجھتی کہ یہ لوگ آگے آتے ہیں. اور آپ نے بھی شروع میں الیکٹیبلز کی بات کی تھی, دیکھیں ان الیکٹیبلز کو بھی آگے لانے والے یہی سیاسی جماعتیں ہیں. یہ سیاسی جماعتیں ہی ان الیکٹیبلز کو آگے لائیں گے, ورنہ آئی ایم سوری ان کی کوئی اس طرح سے حیثیت نہیں تھی. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ہر دور میں پریویلیجڈ ہوتے ہیں, ہر دور میں یہ لوگ مزے کرتے ہیں, ہر دور میں اشرافیہ ہوتے ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اور جب نیا دور آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ان کو پچھلا یاد ہی نہ ہو. تو یہ سیاسی جماعتوں کی کمزوریاں ہیں نا کہ یہ اپنے لوگوں کو نگلیکٹ کر کے ان کو آگے لاتے ہیں. تو کٹر چوٹ کی جمہوریت ہمارے ہاں سیاسی طور پر خاندانی سیاست پر انحصار کر رہی ہے. مجھے بریک کی طرف جانا ناظرین, کوئکلی میں بریک کی طرف جاؤں گی, واپس سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پارٹی میں نئی قیادت کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے, اور ابھی تک تو میجورٹی کا آنسر یہی ہے کہ نئی قیادت جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی جانب سے. رضا رومی صاحب, آپ کے انالیسس اس پر کیا ہیں؟ آپ کس رائے کا اظہار کریں گے کی جاتی ہے پاکستانی جمہوری معاشرے میں نئی قیادت کی حوصلہ افزائی؟ جی نہیں, دیکھیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک تو خیر تھوڑی انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کو کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے, آپ دیکھیں نا ہر بار جو ایک فارمولا سامنے ابھر کر آتا ہے وہ ہوتا ہے -1, یعنی کہ -1 ہو جائے گا تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہی چیز بینظیر بھٹو کے لیے بھی کہی گئی, یہی چیز زرداری کے لیے بھی کہی گئی, یہی چیز نواز شریف کے لیے بھی کہی گئی. اور آج اتفاق کی بات ہے شمیہ قسمت کے عمران خان کے بارے میں بھی کچھ مہینے پہلے اس طرح کی اطلاعات گردش کر دی. یہ ایک خاص ایک طریقہ کار ہے جو یہاں پر وہ ہوتا ہے, اور نہ جانے کیوں ہوتا ہے. تو جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر لیڈر اور جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے یا ہوتی ہیں وہ اپنی گرفت کو مضبوط رکھنے کے لیے وہ پھر اس کو بڑے اپنا ایک قریبی سرکل ہوتا ہے وہیں تک رکھتے ہیں, اور خاندان ہوتا ہے تو وہاں پہ منتقل کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ پہلو ہے, مگر اس کا دوسرا پہلو یہ بھی کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. پی ٹی آئی نے اس کا آغاز کیا تھا, پھر ہم سب کے سامنے کہ وہ ہوئے الیکشن, اس پر پھڈا ہو گیا, اور اس کے بعد سے وہ بھی اب نہیں کروا رہے الیکشنز. تو یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو گورن کرتے ہیں قوانین اور رولز, اور خصوصاً اس میں جو الیکشن کمیشن کا ایک رول ہے وہ بھی یہاں پر بہت ویک ہے, کیونکہ پارٹیوں نے نہ صرف اپنے الیکشن کروانے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے انٹرنل فنڈز جو ہیں ان کا بھی حساب کتاب دینا ہوتا ہے, اور وہ بھی یہ کمزوریاں جو ہیں اسی وجہ سے وہ ڈائنامک سٹرکچرز نہیں بن کر ابھر کر آتے. مگر میں یہاں پر یہ بھی اضافہ کر دوں کہ اس میں یہ بس یہی بات ہے کہ تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو جو غیر سیاسی اور سیاسی قوتیں ہیں یہ ان سب کا ملتا جھولتا کام ہے. دیکھیے 2008 میں جو پی 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 کی گورنمنٹ تھی اس میں یوسف رضا گیلانی آخر وزیر اعظم تھے نا, وہ سیکنڈ ٹیئر کے تھے نا لیڈر, تو پرائم منسٹر بنے. ان کو کس نے فارغ کیا؟ زرداری نے تو نہیں کیا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر دیا, اور وہ بھی مطلب 1 منٹ کی سزا دے کر 1 گھنٹے کی تو ایک دم چلتا کر دیا. پھر اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کو بنایا گیا, وہ بھی بہرحال پھر الیکشن ہو گئے. اور یہی آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی کو نواز شریف نے بالکل اپوائنٹ کیا ایز پرائم منسٹر. انہوں نے بہت اچھی قابلیت سے جو بھی ان کے پاس 1 سال تھا اس سے بھی کم تھا انہوں نے ملک کی خدمت کی, اور ان کا تمام ان کے ناقدین بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. مگر آج دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کو نیب کے کیسز مطلب ان کو بند کیا, کوئی انکوائری نہیں ہوئی, کوئی تفتیش نہیں ہوئی, کوئی
پروسیکیوشن نہیں ہوئی اور پروپیگنڈا کی مہم جو ہے وہ آج بھی اتنی تیز ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم میڈیا بھی کیا کرتا ہے, دیگر جو ملک میں ہیں قوتیں وہ بھی کیا کرتی ہیں. تو یہ صرف سیاسی پارٹیوں کے اوپر اس کا سپاٹ لائٹ نہیں ہو سکتا, سیاسی پارٹیوں کا اولین دیگر عوامل بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنے ہی کار فرما ہوتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, اصل میں جتنی بھی آپ نے باتیں کی وہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ان کا بنیادی تعلق اگر آپ دیکھیں تو ایک میرا خیال اوور آل جو پولیٹیکل کلچر ہے ملک کے اندر, اور جیسے آپ نے کہا کہ جمہوریت جو ہے وہ ریسیپروکیٹو ہے, جمہوریت عوام کی طرف سے چلتی ہے اور وہ پارٹیوں کے بھی اندر منتقل ہوتی ہے, وہ حکومت کے اندر بھی منتقل ہوتی ہے, کیونکہ پارٹیسپیٹری اس حکومت کو, ان لیڈرز کو, ان پارٹیز کو الیکٹ کرنے کے لیے نیچے جس وقت پاور میں آتے ہیں تو عوام ہوتے ہیں. اس سے پہلے تمام پارٹیز کا اپنا کلچر جو ہے اگر وہ پازیٹیو ہو, اس کے اندر جمہوریت ہو, اور وہ تمام عوامل جو جمہوریت کے اندر فٹ ہوتے ہیں جو نہیں ہیں, چاہے وہ آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہے چاہے وہ ان سائڈ انٹرفیئرنس ہے. اور اس کی بنیادی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ جو پارٹی کے لیڈر الیکٹ ہو جاتے ہیں, جو بھی الیکٹ ہوئے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان کے اندر, پھر ان کا دل نہیں کرتا اس عہدے کو چھوڑنے کا, اور چھوڑ بھی نہیں سکتے. اب اس کے اندر آپ چونکہ نوجوانوں کی بات کر رہی ہیں, ینگ لیڈرشپ کی بات کر رہی ہیں, تو ینگ لیڈرشپ یا ایک وائڈ لیول پہ, وائڈ اسکرین پہ, ایک بڑے کینوس پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ لیڈرشپ کے مختلف ٹیئرز دنیا میں جس طرح سسٹم چلتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں. میرا خیال میں وہ کالج اور یونیورسٹیز سے شروع ہوتے ہیں, اور کالج اور یونیورسٹیز میں جس وقت انجم یونینز فعال ہوا کرتی تھی اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر الیکشن ہوتے تھے, نان پولیٹیکل الیکشن ہوتے تھے, اس میں کوئی پریزیڈنٹ بنتا تھا, کوئی سیکٹری بنتا تھا, تو ان کے اندر وہ چیزیں آتی تھی جو تعلیم کو کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ یا اس ایک انسٹیٹیوشن کو یا ایک پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے چاہیے. ہم نے وہ تو ختم کر دیا. اگر وہ نرسری ختم ہو گئی, وہاں سے کوئی اٹھ ہی نہیں رہا ہے, تو اس کے بعد پھر یعنی آپ نے جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے کچھ فائر سے گزرنا ہے, کچھ ٹیسٹ سے گزرنا ہے, وہ ٹیسٹ سے آپ کس طرح گزریں گے؟ وہ اس وقت گزریں گے جس وقت کوئی ٹیئر ہوگا نیچے, جیسے لوکل باڈیز ایک ہیں کہ وہاں کوئی ٹی ایم اے الیکٹ ہو, کوئی وہاں پہ ناظم الیکٹ ہو, کوئی نائب ناظم الیکٹ ہو, کوئی سیکٹری الیکٹ ہو, کوئی یونین کونسل کا ناظم الیکٹ ہو, اپنے حلقے کے مسائل حل کرے, کانسٹیٹیوئنسی کے مسائل, اس کو پتہ چلے کہ مسائل ہیں کیا, حل کس طرح ہوں گے, اور پھر وہ پارٹی کے اندر گرو کرے, پولیٹیکل افیلیشن شو کرے, تب تو آپ کے اندر ایک پولیٹیکل کلچر کریٹ ہوگا. آپ کا بنیادی پرابلم یہ ہے کہ there is no political culture within the parties, within the institution اور in پاکستان, جس کی وجہ سے تمام پرابلم جو گورننس کے بھی ہیں اور پارٹیز کی لیڈرشپ, اور جو یہاں پہ لیڈر الیکٹ ہو جاتا ہے وہ تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا. اگر آپ چاہتے ہیں مرتضیٰ بھٹو تھے, وہ بھی لیڈرشپ پہ آج, لیکن ان کو کس نے مروایا؟ کیا وہ پولیٹیکل کلچر کا حصہ تھا جس طرح مروایا گیا؟ جس نے مروایا وہ کہاں آ کے بیٹھا؟ تو کیوں وہ انکوائریاں پوری نہیں ہوئی؟ تو کیا وہ کلچر جو ہے پولیٹیکل پارٹی نے فالو کیا کہ لیٹ ہم گرو, اس کو گرو کرنے دیتے نا. اس نے ایک الٹرنیٹو وہ بنایا تھا یا پیپلز پارٹی کے اندر, تو وہ گرو کرتے تو وہ خود ہی گرو ہوتا, وہ پولیٹیکل لیڈر بن کے, لیکن اس کو قتل کر دیا. کس نے قتل کروایا؟ بہت بڑا سوال ہے. جنہوں نے قتل کروایا وہ مطلب بہت جگہوں پہ موجود ہیں, وہ بیوروکریٹ بھی موجود ہیں, وہ پولیس والے بھی موجود ہیں, وہ آئی جیز بھی ہو گئے. تو کیا یہ کلچر کی نشانی, ایک پولیٹیکل پارٹی کے اچھے پرنسپلز کی نشانی ہے؟ بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ یہاں پہ بہت سی چیزوں میں یہ باہر سے نہیں خود اندر سے لگائی جاتی. جس وقت تک آپ نرسریز نہیں کریٹ کریں گے, اوپر سے اگر دیکھیں نا کوئی اوپر سے آگے بیٹھ جائے یا خاندان کے سے اندر سے نکل کے آپ بیوروکریٹی کی میٹنگ لینے لگے, گریڈ 21-22 کے سیکٹری بنا دیں, یو کانٹ بیکم اے لیڈر, بیکاز آپ اس نرسری سے نہیں گزرے ہیں. لیڈرشپ کی بھی بات ہوئی, ہم نے بریگیڈیئر صاحب ایک عام آدمی کی بھی بات کر لیتے ہیں, انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے پوری ایک عام آدمی کی بھی بات کر لیتے ہیں جس کے وہ ذریعے اس طرح کا جمہوری عمل جو ہے وہ چل رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کی توقعات جو ہیں اس جمہوری معاشرے سے وابستہ جمہوریتی نظام سے, کیا وہ توقعات پوری ہو رہی ہیں؟ ٹائم میرے پاس ذرا مختصر ہے, NBC آپ ہی سے آغاز کر رہی ہوں, within 30 سیکنڈ اپنے یس اور نو کے کمنٹ کے ساتھ مجھے جواب دیجیے گا. بڑا مشکل ہو جائے گا 30 سیکنڈ میں, بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ. دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا, اس سے بڑی توقعات تھی, لیکن پیپلز پارٹی کے لوگوں کو مارا جاتا رہا, بھٹو کو مارا, بینظیر کو مارا, مرتضیٰ کو مارا, تو وہ توقعات لوگوں کی غصے میں بدل گئی. تحریک انصاف کے ساتھ بے تحاشا توقعات تھی,
बेतहाशा। पीपल्स पार्टी का वर्कर वहाँ चला गया था, नौजवान, मुस्लिम लीग का वहाँ चला गया था, जमात इस्लामी वाले सब वहाँ चले गए थे। लेकिन ये तवक्कुआत बिल्कुल पानी का बुलबुला साबित हुई। वो तमाम इलेक्टेबल्स जो उस आमराना निज़ाम की शनाख्त थे, उनको पीटीआई वापस ले गई और कारकुन तालियां बजाता रह गया। तो अब पीटीआई को भी मसला होगा आगे जाकर, तवक्कुआत उससे भी खत्म हो चुकी है। ब्रिगेडियर साहब को क्लिप प्लीज। नहीं, मेरा ख्याल जिस वक्त तक आपके यहाँ जो चीज़ें आपने पहले बयान की हैं और जिनके ऊपर डिस्कशन हो सकती है वो एनवायरनमेंट्स नहीं होंगे और आपके यहाँ कल्चर ठीक नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना सिस्टम ठीक नहीं होगा और ये पैराशूटेड लोग पार्टीज़ के अंदर आते रहेंगे, नीचे से लीडरशिप ग्रो नहीं करेगी। पाकिस्तान में तो जमहूरियत है ही नहीं। मैंने तो आपने कहा पहले हाइब्रिड सिस्टम है, चलने दे, करप्शन भी चलेगी, बाकी चीज़ें भी चलेगी, इन्फ्लेशन भी चलेगी। हम पाकिस्तान का अवाम इसी तरह सफ़र करते रहेंगे क्योंकि अवाम के इशूज़ से किसी को इंटरेस्ट नहीं। अगर अवाम के इशूज़ से इंटरेस्ट होता तो आज रोज़ाना जो कीमतें स्काई रॉकेटिंग कर रही हैं और जो गवर्नेंस के इश्यूज आ रहे हैं, जो लोगों को डिलीवरेंस नहीं हो रही है, वो ना हो रही होती। ज़ैगम साहब, देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में एक जमहूरी बहरान है। जमहूरी मुल्कों में भी जमहूरियत से लोग गैर मुतमईन हैं और ऐसे पॉपुलिस्ट हर जगह लीडर उभर रहे हैं जो जमहूरियत के हथियारों को, औजारों को जमहूरियत के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है ये आर्जी फेज़ है क्योंकि जमहूरियत के अलावा आपके पास कोई तरीका ही नहीं है कि जिसके ज़रिए से अवाम की तवक्कुआत को पूरा किया जा सके। तो बुरी जमहूरियत का हल मज़ीद जमहूरियत है। इन तमाम मसाइल का हल जमहूरियत को बेहतर बनाना और मुकम्मल बनाने की तरफ जाना है क्योंकि जमहूरियत एक प्रोसेस है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप कह दें कि अब हम मुकम्मल तौर पे जमहूरी मुल्क बन गए। कोई भी मुल्क ये नहीं कह सकता, तो हमें आगे इस पर बढ़ते रहना होगा। मोना, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका वैसे तो अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट पे बैनुल अक़वामी सतह पर बात करें, बिल्कुल सही बात है, पॉपुलिज्म इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि जमहूरियत से लोग मायूसी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन फॉर पाकिस्तान तसलसल के अलावा कोई हल नहीं है। तसलसल जमहूरियत का क्योंकि हमने देखा ही नहीं है, तो इस वजह से जमहूरियत ने सो फार लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं की है, लोगों को डिलीवर करके नहीं दिया है। लोग यकीनन मायूस हैं, लेकिन इसके अलावा हल नहीं है। जब तक पाकिस्तान में एटलीस्ट की सियासी पार्टीज अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज करना बंद नहीं करती और सरेंडर करना बंद नहीं करती, तब तक ये हालात ठीक नहीं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। फीडबैक आप जरूर दीजिए, साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।